رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدنا یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، حبیب مکرم، شفیع معظم، حامی بے کساں، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد، سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس کا تعلق انسانی بدنی مشقت کے ساتھ ہے، جن کو بدنی عبادات کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ عبادت ہے جس کا تعلق ایک مسلمان کے مال کے ساتھ ہے، جو خالص مال ادا کرنے سے ادا ہوتی ہے۔ جیسا کہ بدنی عبادات ہم پہ لازم کی گئی ہیں، اسی طرح ہم پہ مالی عبادات بھی لازم کی گئی ہیں۔ پھر یہ دونوں قسم کی عبادات، چاہے وہ بدنی ہوں چاہے وہ مالی ہوں، ان میں بعض عبادات کی حیثیت اور درجہ وہ فرض اور واجب کا ہے، اور بعض عبادات کا درجہ اور حیثیت وہ نفل اور مستحب کا ہے۔ فرائض تو وہ ہیں کہ جن کا ادا کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے، اگر تو وہ ادا کرے گا تو اس کا فریضہ بھی ادا ہوگا، ذمہ بھی فارغ ہوگا، اور اس سے اس فرض کے متعلق پوچھ گچھ بھی کل قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ ان فرائض میں کوتاہی کرے گا یا ان کو ادا نہیں کرے گا تو یاد رکھیے اس کا کل قیامت کے دن یہ شخص جواب دہ ہوگا۔ اور جن عبادات کا تعلق چاہے وہ بدنی ہیں یا مالی ہیں، ان کی حیثیت نفل اور مستحب کی ہے، تو ان کے متعلق پوچھا تو نہیں جائے گا، البتہ اگر انسان وہ نوافل یا مستحبات ادا کرتا ہے تو اس کو اضافی اجر اور ثواب اور برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، جس طرح کہ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن ایک شخص کے فرائض میں، اس کے واجبات میں اگر کچھ کمی پیشی ہوگی، کچھ نقصان ہوگا، کچھ کمی ہوگی، تو جو نوافل اور جو مستحبات ہیں ان کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے نامہ اعمال میں
نفل نام کی چیز ہی نہیں ہے، مستحب نام کی چیز ہی نہیں ہے، تو یقیناً سراسر قیامت کے دن وہ فرائض کے معاملے میں خسارے میں ہوگا۔ تو یہ دونوں قسم کی اعتبارات وہ مالی عبادات میں بھی ہیں اور بدنی عبادات میں بھی ہیں۔ بدنی عبادات میں جیسا کہ 5 وقتہ نماز یہ ہم پہ فرض ہے، جمعہ کی نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت پہ، مردوں پہ فرض ہے، عورتوں پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ اسی طرح عید کی نماز جو ہے وہ مسلمانوں پہ عاقل بالغ اور مردوں پہ وہ واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر مالی فرائض کی طرف آیا جائے، مالی عبادات جو ہیں، تو ان میں زکوٰۃ ادا کرنا یہ صاحب حیثیت صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے۔ صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، یا اگر کوئی قسم کھاتا ہے اور قسم کو توڑ دیتا ہے، یا اور کوئی بعض جرائم ایسی ہیں کہ شریعت میں ان کے بدلے میں جو ہے وہ مال ادا کرنے کا کہا گیا ہے، تو یہ ساری کی ساری فرائض ہوں یا واجبات ہوں مالی عبادات ہیں۔ اور نفل اور مستحب جس طرح کے بدنی عبادات میں نماز روزہ اس کی فرض حیثیت بھی ہے اور نماز روزے کی ایک نفلی حیثیت بھی ہے۔ فرض کے علاوہ انسان جو دیگر عبادات اپنی طرف سے کرتا ہے وہ اس کے لیے نوافل ہیں، مستحب کا درجہ رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ نماز ہے، نفلی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جس طرح کے روزے ہیں، فرض رمضان کے ساتھ ساتھ ہم نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، جس طرح شوال کے 6 روزے ہیں، عرفے کا روزہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ عاشورے کا روزہ ہے، 15 شعبان کا روزہ ہے۔ تو یہ نفلی روزے، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں، جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو بدنی عبادات میں بھی نفلی عبادات ہیں۔ اسی طرح جو مالی عبادات ہیں، جو زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے یا دیگر کفارات ہیں جن کا تعلق انسان کے مال اور پیسے کے ساتھ ہے، ان میں بھی جو ہے وہ نفلی بعض جو ہے وہ مالی عبادت ہے، جو فرض یا واجب تو نہیں ہے لیکن اس کی حیثیت نفل کی ہے، مستحب کی ہے۔ جیسا کہ انسان اپنی طرف سے غربا مساکین کے ساتھ بغیر زکوٰۃ، بغیر فطرانے کے امداد کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، غربا مساکین کے ساتھ، معاشرے کے مستحق افراد کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ، وہ لوگ جو زندگی کے دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے، اپنے لیے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کما سکتے، ان لوگوں کے ساتھ جب ایک مسلمان اپنی طرف سے ان کے ساتھ جب نیکی کرتا ہے، خیرخواہی کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو اس پہ فرض تو نہیں ہیں لیکن اس کے لیے نفل اور مستحب کا درجہ رکھتی ہیں۔ یاد رکھیے فرائض چاہے وہ بدنی ہوں یا مالی ہوں، اگر ایک انسان وہ ادا کرتا ہے اس کا فریضہ اور ذمہ ادا ہوتا ہے اور اس کو ثواب بھی ملتا ہے، لیکن جو برکت کا تصور ہے، جو اللہ کی رحمت کا تصور ہے، اور جو خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے، یاد رکھیے ان کا تعلق نوافل کے ساتھ ہے، چاہے وہ بدنی عبادات میں ہوں یا وہ مالی عبادات میں ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جو نفلی عبادات ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ان کا تعلق مال کے ساتھ ہے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، احادیث طیبہ میں فرض کے ساتھ ساتھ نوافل اور مستحبات کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، اور پھر خصوصیت کے ساتھ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اپنی جان پہ، اپنی بدن پہ تو مشقت برداشت کرتا ہے لیکن اپنی جیب پہ مشقت برداشت نہیں کرتا، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ اگر انسان کو کہا جائے کہ بھئی تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، 2 راستے ہیں، یا تو تم 100 رکعت نماز نفل ادا کرو آج 24 گھنٹوں میں، یا آج تم نے جو ہے اتنے پیسے ادا کرنے ہیں، تو وہ شخص 100 رکعت نوافل کو ترجیح دے گا، اگرچہ اس کے مقابلے میں پیسے بھی اس کے پاس موجود ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے، اس کی استطاعت کے مطابق اس کو حکم دیا جائے تو وہ نوافل کو اور بدنی عبادت کو ترجیح دے گا، اس لیے کہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے دنیا کی یہ محبتیں، خواہشات، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ نے سونا چاندی اور مال کا ڈھیر کا ذکر فرمایا ہے، یہ انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جو مالی عبادات ہیں، مالی عبادات اور جن کا تعلق نوافل کے ساتھ ہے، مستحبات کے ساتھ ہے، ان کا آپ کو زیادہ ذکر اور اہمیت ملے گی، کیونکہ وہ انسانی فطرت کے خلاف چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے ایک مثال ذکر فرمائی ہے جو اپنا مال فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل اور مستحب کے طور پہ ادا کرتے ہیں، غربا مساکین کی امداد کرتے ہیں، اگرچہ ان پہ لازم نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے ہمدردی کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اللہ نے فرمایا اس کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے، جس طرح کہ ایک کسان ایک دانہ وہ زمین میں بوتا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اور پھر جب وہ دانہ جب اس سے پودا بنتا ہے تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ 7 سٹے اگاتا ہے، اس ایک پودے میں 7 سٹے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور پھر ہر سٹے میں 100 دانے اللہ پاک اس کے لیے نکالتا ہے۔ اب اس نے ایک دانہ زمین میں بویا تھا لیکن اس کو 7 سٹے ملے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، تو گویا کہ اللہ نے فرمایا ایک دانے کے بدلے میں اس کو 700 دانے عطا کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے، اس نے دیا تو 1 روپیہ ہے لیکن اس کا وہ 1 روپیہ 700 کر کے اس کو دگنا لوٹا دیا جاتا ہے، بلکہ دگنا سے بھی کئی گنا زیادہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال عطا فرمائی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 سے بھی کئی زیادہ عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہے۔ تو جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں ان کا تعلق نوافل کے ساتھ جب ہوتا ہے تو یاد رکھیے اس کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک ادا کیا جاتا ہے، یعنی 10 اس کا ثواب 10 درجے سے لے کر ایک نیکی کا وہ 700 تک ادا کیا جاتا ہے۔ حدیث طیبہ میں اس کی بہت بڑی تشریح اور تفسیر بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی شخص اگر مال خرچ کرتا ہے تو ایک کے بدلے میں اس کو اتنا دیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے، کم از کم جو مقدار ہے وہ 10 ہے اور زیادہ سے زیادہ جو بیان کی گئی ہے وہ 700 ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، غربا مساکین کا خیال کرتا ہے، اس کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ دے تو 1 روپیہ دے رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، ثواب کی نیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کی نیت کتنی ہے۔ تو جتنا اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا، جتنا ثواب کی نیت زیادہ ہوگی، جتنا اچھائی کی نیت زیادہ ہوگی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جتنا جذبہ زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر دیا جائے گا، جو زیادہ سے زیادہ 700 تک قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہوگا جس کا اخلاص اور جس کی سچائی جو دل کی سچائی ہے، صدق ہے، وہ تمام لوگوں سے زیادہ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو 700 کو بھی دگنا کر کے اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، بعض اوقات جو لوگ سودی معاملہ کرتے ہیں تو سود میں بظاہر ان کو اپنی رقم جو ہے وہ زیادہ ہوتی نظر آتی ہے کہ بھئی میں نے جو ہے وہ دیے تو 10 روپے تھے لیکن مجھے واپس 12 روپے مل رہے ہیں، تو یقیناً یہ 2 روپے مجھے زیادہ مل رہے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور کسی کو وہ 10 روپے دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مال میں سے 10 روپے کم ہو گئے، تو پھر انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں سود لیتا ہوں تو سود میں میرا پیسہ ڈبل ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہوں تو اس سے تو میرا پیسہ کم ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے اس سوچ اور اس فکر کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے جس طرح تم سوچ رہے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے وما آتیتم من ربا لیربو اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اللہ نے فرمایا جو سود تم لیتے ہو، جو سودی لین دین تم کرتے ہو اور سود کی وجہ سے
بظاہر جو تمہیں زیادہ رقم نظر آتی ہے کہ میرا مال تو بڑھ رہا ہے، اللہ نے فرمایا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھ رہا، اللہ کی نظر میں وہ مال گھٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا۔ وما آتیتم من زکات، اور اگر تم زکوٰۃ کا مال دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو، اگرچہ وہ فرض ہے تم نے ضرور دینا ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تو جو زکوٰۃ تم ادا کرتے ہو تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاولئک هم المضعفون، تو حقیقت میں یہی لوگ اپنا مال دگنا کر رہے ہیں، حقیقت میں ان لوگوں کا مال بڑھ رہا ہے جو زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ تو ظاہر اور مشاہدے کی بھی خلاف ہے، اگرچہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، انکار نہیں ہے، لیکن مشاہدے کے تو خلاف ہے۔ میری جیب سے 10 روپے جا رہے ہیں تو یقیناً میرے مال سے 10 روپے کم ہوئے، جبکہ دوسری طرف سودی لین دین میں 10 روپے میرے پاس آ رہے ہیں، تو یقیناً ظاہر تو یہ ہے کہ میرے پاس پہلے 10 تھے اب 20 ہو گئے، اور اگر میں زکوٰۃ دوں گا تو 10 میرے پاس 20 تھے تو 10 واپس رہ گئے، سود میں 20 میرے جیب میں آ رہے ہیں جبکہ زکوٰۃ میں 10 میری جیب میں باقی رہ رہے ہیں۔ تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سودی مال وہ گھٹ رہا ہے، زکوٰۃ کا مال بڑھ رہا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں، علماء تفسیر، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اس بقیہ مال میں اللہ اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ اگلا جو سودی 20 روپے لے رہا ہے اس کے ان 20 روپوں میں دنیا کا وہ کام نہیں ہوگا جو تمہارے زکوٰۃ سے باقی بچے ہوئے 10 روپوں میں وہ کام ہوگا۔ یہ برکت کا ایک تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اور جو سود کا مال لے رہا ہے بظاہر وہ کہتا ہے میرا مال تو بڑھ رہا ہے، اللہ فلا یربو عند اللہ، اس سے برکت کو چھین لیا جاتا ہے، برکت کو کھینچ لیا جاتا ہے، اس کے اندر برکت پھر نہیں ہوتی، تو پھر اس کا وہ سودی روپیہ ایسی جگہوں پہ لگتا ہے، ایسی جگہوں پہ لگتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی مال ضائع ہو رہا ہے، کبھی مال جو ہے وہ کوئی چوری کر کے لے جا رہا ہے، کبھی مال آگ میں جل رہا ہے، کبھی کیا مسئلہ، کبھی کیا مسئلہ، تو اس مال میں برکت نہیں رہتی۔ تو یاد رکھیے، جب انسان برکت کو ایک مرتبہ سمجھ لے کہ میری زندگی کے اندر، میرے مال کے اندر برکت کا تصور اور برکت پہ عقیدہ رکھ لے، تو یاد رکھیے بہت سارے ہماری زندگی کے معاملات وہ خود بخود درست ہو جائیں گے۔ ہم حلال اور حرام میں تمیز کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ حلال کے روپوں میں برکت ہے، حرام کے روپوں میں برکت نہیں ہے، جائز کاموں میں برکت ہے، ناجائز کاموں میں برکت نہیں ہے، تو یقیناً ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری نیکیاں ہم جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف روپے پیسے کی بات نہیں ہے، صرف سود کی بات نہیں ہے، بطور مثال میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا۔ زندگی کے تمام معاملات کہ جن میں جائز اور ناجائز کا ایک تصور ہے، جن معاملات میں حرام اور حلال کا ایک تصور ہے۔ ایک شخص ہے، وہ دکان پہ بیٹھتا ہے، گاہک کو سودا بیچ رہا ہے، اس کے لیے جو نرخ، جو قیمت مقرر کی گئی ہے اسی قیمت پہ وہ بیچ رہا ہے، وہ گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، ناپ تول بھی پورا دے رہا ہے، جو مال وہ بیچ رہا ہے اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ بھی بتا رہا ہے، جو خوبی ہے وہ بھی بتا رہا ہے، وہ بالکل جائز معاملات ادا کر رہا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا دکاندار ہے، وہ ایک چیز کی خامی کو بھی چھپاتا ہے، اس کے اندر ناپ تول میں بھی کمی کرتا ہے، پیسوں میں بھی اگلے کو دھوکہ دے رہا ہے، جو نرخ اور ریٹ اس کو بتایا گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے وہ دے رہا ہے، جو کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب دونوں دکانداروں میں وہ تو دن کے 1000 روپیہ کما رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ دوسرا ایماندار جو ہے وہ 500 کما رہا ہے، لیکن اس کے 500 میں جو برکت ہوگی وہ اگلے کے 1000 میں نہیں ہوگی۔ اس کے وہ دنیا کے سارے معاملات اور اس کے کام ان 500 میں ہی طے ہوتے رہیں گے، اس کی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرماتا رہے گا۔ لیکن جو شخص وہ حرام کے 500، دھوکے کے، جھوٹ کے، ملاوٹ کے، رشوت کے، لین دین میں، ناپ تول میں کمی کے جو 500 وہ اپنے لیے کما رہا ہے، یاد رکھیے وہ 500 تو کیا اس سے کئی گنا بڑھ کے اس سے ہاتھ سے ضائع ہوتے رہیں گے۔ تو یہ برکت کا ایک تصور ہے، اور یہ بھی الحمدللہ اسلام میں ہی برکت ایک تصور ہے۔ آپ کو دنیا میں کسی بھی مذہب میں برکت کا تصور نہیں ملے گا، برکت کا تصور کسی بھی مذہب میں ہے ہی نہیں۔ ہاں، جو الہامی مذاہب تھے، جو آسمانی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل، ان میں ہے، لیکن آج تورات اور انجیل کے ماننے والے اپنی کتاب سے باخبر ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جو الہامی مذاہب ہیں، الہامی کتابیں ہیں،
آج وہ بے دین ہو گئے ہیں، لادینیت ان میں آ گئی ہے، کچھ ان کی کتابوں کو تحریف کر دیا گیا ہے، ان میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ آج کی تورات تو ہے، بائبل ہے، انجیل ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور نہ عیسائی آج کی دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہاتھ میں جو بائبل ہے یہ وہی ہے، نہ یہودی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تورات وہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں انجیل کے بھی کئی نسخے ہیں اور تورات کے بھی کئی نسخے ہیں۔ ہر علاقے کی اپنی انجیل ہے، ہر علاقے کی اپنی تورات ہے، جس میں زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے احکامات میں۔ تو برکت کا تصور جو آج بھی ہے، یاد رکھیے دنیا میں واحد اسلام ایک مذہب ہے کہ جس میں آج بھی برکت کا تصور ہے۔ اسلامی ڈکشنری میں برکت کا لفظ آپ کو ملے گا، لیکن غیر مسلموں کی ڈکشنری میں آپ کو کبھی برکت کا لفظ ہی نہیں ملے گا، ان کے یہاں برکت کا تصور ہی نہیں ہے، تو لفظ کہاں سے آئے گا؟ آپ تلاش کر کے دیکھ لیجئے، ان کی ڈکشنری میں برکت کا تصور اور لفظ قدرے نہیں ہے۔ تو یہ برکت کیسے آتی ہے؟ جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، دھوکہ نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا، دو نمبری نہیں کرتا، بلکہ ایک نمبر کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے جو اس کے لیے جائز قرار دیے گئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے جائز قرار دیے ہیں، جو اجازت حاکم وقت اور قانون اپنے ملک اس کو دیتا ہے، وہی معاملات اس کے لیے جائز ہیں۔ اس کے خلاف اگر وہ کرے گا تو یقیناً یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ دیتا ہے تو اس کے اخلاص کے مطابق 700 تک اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، اور اگر ایک شخص ہے وہ اس کا اخلاص بہت زیادہ ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان 700 کو بھی دگنا کر دیتا ہے۔ اور یہ مالی عبادت ہی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، غرباء کی مدد کرنا، مساکین کی کرنا، معاشرے کے مستحق افراد، کمزور افراد کی مدد کرنا، بیواؤں کی، یتیموں کی، معذوروں کی مدد کرنا۔ یاد رکھیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو براہ راست اللہ فرماتا ہے کہ یہ معاملہ بندے تیرا اور میرے درمیان ہے، یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے۔ بظاہر تو ایک کسی مستحق کے ہاتھ میں یہ روپے رکھ رہا ہے، کسی مستحق کو تو اس کی ضرورت پوری کر کے دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تو میرے ساتھ ایک تجارت کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ براہ راست ایک تجارت ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان تجارت کرتا ہے اکثر نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے جو تو میرے ساتھ جو تجارت کر رہا ہے اس کا کبھی تجھے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ہمیشہ کے لیے تجھے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور پھر اسی معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اصطلاح میں قرض کا نام دیتا ہے کہ تم ہے کوئی تم میں جو اللہ کو قرض دے؟ حالانکہ مال بھی اللہ ہی کا ہے، جان بھی اللہ ہی کی ہے، توفیق اور فضل بھی اللہ ہی کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے کہ دیکھو کتنا اہم کام ہے مالی صدقات ادا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ قرض حسن اس کا مفہوم آپ جانتے ہوں گے کہ جو مال انسان دے اور اس کی واپسی کی کوئی تاریخ طے نہ کرے، بھئی جب تمہارے پاس ہوں گے مجھے دے دینا، بس یہ قرض حسن، آسان تعریف ہے اس کی۔ یہ مال تم لے لو اور جب تمہارے پاس آئیں استطاعت ہو تو یہ مال تم مجھے واپس کر دینا۔ اب اس قرض حسن کا جو معاملہ ہے اس کے متعلق احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ جب انسان قرض حسن کسی کو دیتا ہے تو جتنا اس نے قرض دیا ہے جب تک مقروض اس کو واپس نہیں دیتا تو روزانہ اس کو اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص ہے اس نے کسی کو مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ دے دیا، بھئی یہ لے لو، وہ کہتے ہیں بھئی میں آپ کو 6 ماہ میں واپس کر دوں گا، آپ اسے کہتے ہیں یار جب تمہارے پاس آئیں واپس دے دینا، بس ٹھیک ہے، جب تمہارے پاس آئیں۔ 6 ماہ پورے ہو گئے، اس نے تو وعدہ کیا تھا لیکن آپ اس سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، مطالبہ نہیں کرتے، بھئی 6 ماہ تو پورے ہو گئے ہیں، آپ اس کو اور بھی جو ہے وہ مہلت دیتے ہیں، مہلت دے چلو یار اب نہیں ہوں گے اس کے پاس، آج دے گا کل دے گا دے دے گا، تنگ نہیں کرتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں جب سے اس نے یہ قرض دیا ہے تو اس کو روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ایسا معاملہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض حسن دے گا؟ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اب اللہ کو جو قرض حسن دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ کو جو قرض حسن دے گا نا تو جب اللہ اس قرض کو لوٹائے گا تو کئی گنا دگنا کر کے اللہ اس کو وہ قرض لوٹائے گا۔ پھر اور ایک جگہ پہ آیا وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور قیامت کے دن اس کے لیے بڑا بہترین اجر بھی ہے، بڑا عزت والا اجر بھی ہے۔
تو یہ مالی عبادات، جس طرح ہم نوافل بدنی عبادات میں نوافل ادا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، زوال کی نماز پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو اسی طرح مالی عبادات جو ہیں ان میں بھی نفلی صدقہ دینا چاہیے، نفلی خیرات دینی چاہیے، جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے۔ معاشرے کے وہ افراد جو آج کے اس دور میں بھی، اس ترقی کی دوڑ میں وہ بہت پیچھے ہیں، ان کے پاس ایک وقت کھانا گھر میں نصیب نہیں ہوتا، ان کے لیے گرمی سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں، کپڑے قدرے نہیں ہیں کہ وہ سردی سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا استعمال کریں، تو ان لوگوں کا خیال رکھنا، ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کی کام آنا، یاد رکھیے یہ بھی ہم پہ لازم ہے۔ اور ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو انہی معاملات کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ایسے غیب سے ان کے اسباب برابر ہوں گے کہ انسان کا تصور بھی نہیں ہوگا اور اس کے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ اور انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔